Please share it to all your contact. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة متى تكون لا يعلمه غيره وما تخرج من ثمرات وفي قراءة ثمرات من أكمامها أوعيتها جمع كم بكسر الكاف أو إلا بعلم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك أي أعلمناك الآن ما منا من شهيد أي شاهد بأن لك شريكا وظل غاب عنهم ما كانوا يدعون يعبدون من قبل في الدنيا من الأصنام وظنوا أيقانوا ما لهم من محيص مهرب من العذاب. والنفي في الموضعين معلق عن العمل وقيل جملة النفي سدت مسد المقولين. بس تو ان لوگوں کو مشرکین مکہ کو عذاب سے ڈرایا جاتا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، قرآن شریف نہیں مانیں گے تو عذاب ہوگا. یہ لوگ قیامت کے بارے میں جلدی مچاتے کہ قیامت کب آنے والی ہے، قیامت کا سوال کرتے تھے. تو اس کا جواب اس کے اندر دیا گیا کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس اس کا علم نہیں ہے. کوئی نہ نبی مرسل جانتا ہے، خود اسرافیل علیہ السلام جو سر پھونکنے والے ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ سر کب پھونکنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم کے اندر ہے، جب حکم ہوگا تب وہ سر پھونکیں گے. اور پھر جب وہ منظر قائم ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، میدان محشر میں لوگ ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو تحدید کے لیے پوچھیں گے کہ تمہارے شرکا کہاں ہیں جن کو تم میرے شریک بناتے تھے. اس وقت وہ لوگ اقرار کریں گے کہ ہم اس کی گواہی نہیں دیتے، یعنی ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے، ایسا کہہ دیں گے وہ لوگ اس وقت میدان محشر کے اندر. الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے. اسی کی طرف، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے. متى تکون، کہ قیامت کب ہوگی. الیہ یرد علم الساعہ، علم تکون، علم کون الساعہ، قیامت کے ہونے کا علم. متى تکون، کب ہوگی. لا یعلم غیرہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کو کوئی جانتا نہیں. وما تخرج من ثمرۃ، اور نہیں نکلتا ہے کوئی پھل. ثمرۃ ایک قرات اور ایک قرات ثمرات. ثمرۃ جنس کا معنی اور ثمرات انواع الگ الگ قسم کے پھل. اور نہیں نکلتا ہے کوئی پھل یا بہت سارے پھل من اکمامیہا ای اوعیتہا، اپنے غلافوں سے، اپنے گپو سے، اپنے چھلکوں سے. من اکمامیہا، اپنے غلافوں سے. اوعیتہا، اپنے غلافوں سے. یا اکمام یہ جمع ہے کمن کی. ایک ہے کمن جس کے معنی آستین کے آتے ہیں، اور جو غلاف کے معنی میں وہ کمن پڑھا جاتا ہے اور کمن بھی پڑھا جاتا ہے. باقی آستین وہ کمن ہی پڑھا جاتا ہے، وہ کمن پڑھا جاتا نہیں. یہ اکمام کمن کی جمع ہے کاف کی کسرت کے ساتھ. الا بعلم ہی، تو کوئی غلاف میں سے کوئی پھل نہیں نکلتا ہے، جیسے آم ہو یا کھجور کا، جیسے کھجور کے اندر غلاف لگا رہتا ہے اور پھر کھلتا ہے. کیلے میں ایسا ہوتا ہے کہ غلاف لگا رہتا ہے پھر کھلتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ہی کے علم کے اندر ہے. وما تحمل من انثی، اور کوئی مؤنث کوئی مادہ حمل کو نہیں اٹھاتی ہے اور نہ حمل کو رکھتی ہے الا بعلمہ، مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں. سب اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں. تو قیامت کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. وَيَوْمِ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن، اور جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے، جب میدان محشر قائم ہوگا سب جمع ہوں گے، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے اور کہیں گے پکار کر کے این شرکائے، کہاں ہے میرے بھاگیدار جن کو تم میرے شرکا تجویز کرتے تھے، وہ کہاں ہے میرے شرکا. قالوا، وہ کہیں گے، مشرکین کہیں گے، عابدین عبادت کرنے والے کہیں گے، آذناک، ہم آپ کو اطلاع دیتے ہیں. آذناک ای علمناک الآن، ہم اب ہم کو یقین ہو گیا، پہلے تو ماننے میں نہیں آتا تھا مگر اب یقین ہو گیا کہ کچھ کام آنے والے نہیں. علمناک، ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں، ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں، ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے کہ آپ کے شریک تھے، اب اس کی کوئی گواہی نہیں دے گا. دنیا میں کہتے تھے باقی اب کوئی گواہی دے گا نہیں. ما منا من شہید، ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. یعنی گواہی دینے والا اس بات کی کہ آپ کا شریک ہے، اب اس کی کوئی گواہی دینے والا نہیں. وَظَلَّ اَيْ غَابَ، اور ان سے غائب ہو جائیں گے، شرکا سب غائب ہو جائیں گے. وہ جس کو عبادت کرتے تھے، جس کی پرستش کرتے تھے پہلے دنیا کے اندر، بت،
میدان محشر میں سب کیا ہو جائیں گے؟ غائب۔ پھر وہاں جو عذاب دینے کا نمبر آیا کہ جہنم میں تو ان کو بھی ڈالا جائے گا، بتوں کو بھی، اور زیادہ ان کو توقید کے لیے کہ دیکھو جس پر بھروسہ تھا وہی ان کے ساتھ جل رہے ہیں، اور ان سے غائب ہو جائیں گے وہ جس کی عبادت کرتے تھے اس سے پہلے دنیا کے اندر، یعنی بت وغیرہ۔ وَظَنُّوا أَيْأَيْقَنُوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، وہ یقین کر لیں گے کہ کوئی ان کے لیے جائے پناہ نہیں۔ ظنوا أيْأَيْقَنوا، ظن افعال قلوب میں سے ہے، اور یقین کر لیں گے وہ ما لهم من محیص، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، یعنی عذاب سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور نفی دونوں جگہ میں، کون سی دو جگہ؟ ما منا من شہید اور ما لهم من محیص، ما منا من شہید اور ما لهم من محیص، اور نفی دونوں جگہ میں عمل سے روک دیتی ہے۔ اس کا عمل آذنا کا عمل اور ظنو کا عمل، ظنو بھی دو مفعول چاہتا ہے اور آذنا 3 مفعول چاہتا ہے، تو یہ ما منا من شہید، یہ ما نے اور ما لهم من محیص، ما نے کیا کر دیا؟ عمل کو روک دیا ہے، اس کا عمل ہوگا نہیں۔ اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ نفی کا جملہ 2 مفعولوں کے قائم مقام ہے، اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ ما منا من شہید آذنا کا مفعول اول، کا مفعول اول، اور ما منا من شہید مفعول ثانی اور مفعول ثالث کے قائم مقام، اور ظنو یہ ما لهم من محیص مفعول اول اور مفعول ثانی کے قائم مقام، اور ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ یہ 2 مفعولوں کے قائم مقام ہیں۔ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي لا يزال يسأل ربه المال والصحة وغيرهما، وإن مسه الشر الفقر والشدة فيئوس قنوط من رحمة الله تعالى، وهذا وما بعده في الكافرين، ولئن لام قسم أذقناه آتيناه رحمة غنى وصحة منا من بعد ضراء شدة وبلاء مسته ليقولن هذا لي أي بعملي وما أظن الساعة قائمة، ولئن لام قسم رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى أي الجنة فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ شديد، واللام في الفعلين لام قسم، وإذا أنعمنا على الإنسان الجنسي أعرض عن الشكر ونأى بجانبه ثنى عطفه متبخترا، وفي قراءة بتقديم الهمزة وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض کثیر۔ بس اس کے اندر، ان آیتوں کے اندر ایک انسان کی حالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو واویلا کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، اور حالات اچھے آ جاتے ہیں تو پھر تکبر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس میں اس کے لائق ہی تھا کہ مجھے ایسی نعمتیں ملنی ہی چاہیے، مال تو میری استعداد تھی مجھے ملنا ہی چاہیے، صحت تو مجھے ملنی ہی چاہیے۔ آدمی کیا کرتا ہے؟ تبختر کرتا ہے اور گھمنڈی بن جاتا ہے۔ یا پھر اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اگر پریشانی آ گئی تو اس صورت کے اندر نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ دیتا ہے کہ بس اب میں تو ایسا ہی رہوں گا، اب تو مر ہی جاؤں گا، اب تو میں غریب ہی رہوں گا، ایسا ہی رہوں گا۔ اور جب حالت اچھی ہو جاتی ہے، جب حالت ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرنے لگتا ہے؟ وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو کبھی یہ حالت، کبھی حالت انسان کی، حالانکہ انسان کو یہ چاہیے کہ حالات اور پریشانیوں کے اندر ہے تو صبر سے کام لے، اور اگر اچھی حالت کے اندر ہے تو شکر سے کام لینا چاہیے۔ مگر عام انسانوں کی حالت، کفاروں کی حالت ایسی نہیں ہوتی ہے کہ اچھی حالت کے اندر کیا کرتے ہیں؟ وہ تکبر کرتے ہیں، اور پریشانی کی حالت کے اندر کیا کرتے ہیں؟ واہ ویلا کرتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت تو بہت دعائیں کرتے ہیں اور بعد میں پھر دعائیں کرتے نہیں۔ اسی لیے حدیث میں ذکر کیا گیا کہ اس آدمی کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ جیسے کوئی آدمی پریشان حال اور دعا کرے تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ ایسے شخص کی آواز ہے کہ جو پہلے بھی دعا کیا کرتا تھا، اس لیے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو اچھی حالت ہو تب بھی دعا مانگتا رہے، اور پریشانی کی حالت ہو تب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لا یسم الانسان من دعاء الخیر، انسان اچھائی کی دعا مانگنے سے، اچھائی کے مانگنے سے اکتاتا نہیں ہے۔ لا یسم، انسان نہیں اکتاتا ہے، انسان نہیں اکتاتا ہے من دعاء الخیر، خیر کے مانگنے سے۔ دعا مصدر ہے جو مضاف ہے مفعول کی طرف۔ خیر کے مانگنے سے انسان نہیں اکتاتا ہے، یعنی اپنے رب سے برابر سوال کرتا رہتا ہے مال کا اور صحت کا اور ان کے علاوہ اولاد ہے مثلا، جیسے دوسری کوئی چیزیں ہیں کہ اپنے رب سے برابر سوال کرتا رہتا ہے مال کا، صحت کا، ان کے علاوہ۔ وہی مسّہ الشر، اور اگر اس کو تکلیف پہنچ جاوے، فقر پہنچ جاوے یا شدت پہنچ جاوے اور تکلیف پہنچ جاوے، فیعوس، تو آس توڑنے والا ہو جاتا ہے، اور قنوط، نا امید ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے۔
فیعوس پس آس توڑنے والا ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. یا تو دونوں مترادف لفظ ہیں، یا کہ یعوس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے اور قنوط کا تعلق کیا ہے؟ ظاہر کے ساتھ ہے، کہ اعضاء سے اس کا ظہور ہونے لگتا ہے. آس توڑنے والا ہو جاتا ہے اور نا امید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. یہ حالت جو اوپر ذکر کی گئی کہ اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ آس توڑنے والا اور نا امید ہو جاتا ہے. یہ حالت اور اس کے ماں بعد جو حالت آ رہی ہے یہ کافرین کے بارے میں، جگہ کہ ذکر کس کا آ رہا ہے؟ کافرین کے عذاب کا ذکر آ رہا ہے. تو یہ حالت کس کے بارے میں ہے؟ کافرین کے بارے میں. ولئن لام لام قسم ہے، اللہ کی قسم کہ اگر ہم اس کو چکھاتے ہیں، ہم اس کو دیتے رحمت یعنی غنا مالداری دیتے ہیں اور صحت دیتے ہیں ہماری طرف سے، من بعد ضرّا مصیبت کے بعد، شدت کے بعد اور تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچتی ہے، لیقولن تو ضرور بھی ضرور یوں کہتا ہے، ھذا لی یہ تو میرے استحقاق کی وجہ سے ہے. لام کس کے معنی میں ہے؟ استحقاق کے معنی میں ہے. یہ میرے استحقاق کی وجہ سے ہے، اے بعملی یعنی میرے عمل کی وجہ سے. مجھے ملنا ہی چاہیے تھا مالداری، مجھے ایسا عہدہ ملنا ہی چاہیے تھا. یہ اپنا استحقاق ثابت کرتا ہے. وما اظن الساعة قائمة اور یوں کہتا ہے، وما اور میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہونے والی. مجھے تو بس یہ دنیا میں اسی طرح چلتے رہیں گے، ایسے ہی عیش و عشرت کرتے رہیں گے، اور میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے. ولئن اور اللہ کی قسم لئن رجعت تو اگر میں لوٹایا گیا میرے رب کی طرف، جیسا کہ انبیاء کہتے ہیں کہ نہیں قیامت ہونے والی ہے، بس بعد الموت ہونے والا ہے، اگر بالفرض کیا کر لیا جاوے؟ مان لیا جاوے. اور اگر میں لوٹایا گیا میرے رب کی طرف تو بے شک میرے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اچھی چیزیں ہوگی. جنت، دنیا میں اچھا آرام، تو جنت کے اندر بھی کیا ہوگا؟ وہاں بھی آرام ہوگا. دنیا میں اچھی حالتیں ہیں تو دنیا پر قیاس کرنے لگا کہ دنیا میں اچھی حالتیں ہیں تو وہاں بھی مجھے عہدہ مل جائے گا اور ان عہدے پر ہوں گا. فلننبی اللہ پس ضرور بھی ضرور بس آپ فسم خبر دے دیں گے کافروں کو، فلننبین ہم خبر دیں گے کافروں کو ان کے اعمال کی. پس ہم خبر دے دیں گے، فلننبین ہم خبر دیں گے کافروں کو ان کے اعمال کی، اور ہم ان کو چکھائیں گے من عذاب غلیظ سخت عذاب. ان کو سخت عذاب کیا کریں گے؟ ہم چکھائیں گے. فلننبین الذین کفروا پس ہم خبر دیں گے کافروں کو ان کے اعمال کی اور ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے. غلیظ کا معنی کیا کیا؟ شدید. اور لام دونوں فعلوں میں فلننبین اور فلنذیقن، یہ دونوں جگہ لام دونوں فعل میں لام قسم ہے. اللہ کی قسم ضرور ایسا ہو کر کے رہے گا. فَإِذَا أَنْعَمْنَا لِلْإِنسَانِ اور جب ہم انسان کے اوپر یعنی جن سے انسان کے اوپر انعم ہم کیا کرتے ہیں؟ انعام کرتے ہیں. اور جب انسان کے اوپر مراد اسے کیا ہے؟ جن سے انسان، کوئی بھی انسان ہم اس پر انعام کرتے ہیں. اعرض عن شکر تو شکر سے وہ اعراض کرتا ہے. وَنَأَ ای نا اور نعدو کی رات ہے، ایک نا بروزن قال اور ایک نا یعنی رما کے وزن پر. وَنَأَ بِجَانِبِهِ ای سَنَّعِفَهُ تو اپنے پہلو کو مروڑتا ہے، اپنے پہلو کو مروڑتا ہے. تو متبخترن تکبر کرتے ہوئے، اور کی رات میں حمزہ کے تقدیم کے ساتھ ہے، یعنی حمزہ پہلے پڑھو، نون تو پہلے ہے ہی، نا اور نا. اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے فضو دعائی نریس تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے. اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جائے. عرض کا لفظ کیا، عرض اور طول زیادہ لمبا ہوتا ہے، عرض کم لمبا ہوتا ہے. تو جب عرض بہت زیادہ ہوگا تو طول تو اس کا لامعالی بہت ہی زیادہ ہوگا. اس نے تعبیر کس سے کیا؟ عرض سے. اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے. قل أرأيتم إن كان القرآن من عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفرتم به من لا أحد أضل ممن هو في شقاق خلاف بعيد عن الحق أوقع هذا موقع منكم بيانا لحالهم سنريهم آياتنا في الآفاق أقطار السماوات والأرض من النيرات والنبات والأشجار وفي أنفسهم من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى يتبين لهم أنه القرآن الحق المنزل من الله بالبعث والحساب والعقاب فيعاقبون على كفر به وبالجاء به أولم يكفي بربك فاعل يكفي أنه على كل شيء شهيد بدل منه أي أولم يكفيهم في صدقك إن ربك لا يغيب عنه شيء ما ألا إنهم في مرية شك من لقاء ربهم لإنكارهم البعث ألا إنه تعالى بكل شيء محيط
علما وقدرة فيجازيهم بكفرهم. اس کے اندر قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اب اس کو نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کا انکار کرتے تو اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں ہم ان کو اس کی نشانیاں دکھلا دیں گے کہ جس سے بات واضح ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ ہی نظام کے چلانے والے ہیں. کلام کس کا؟ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم نشانیاں دکھائیں گے عالم اکبر کی اور عالم اصغر کی. عالم اکبر سے مراد پوری دنیا اور عالم اصغر سے مراد انسان کی خود ذات. عالم اکبر کو دیکھیں کہ پہاڑ کیسے بنایا، آسمان کیسے بنایا، زمین کیسے بنایا، سورج کا کیسے بنایا، چاند کیسے بنایا، یہ عالم اکبر ہے. اور عالم اصغر خود اپنی ذات پر دیکھے کہ پہلے کیا تھا وہ، اور کیا ایسے انسان بنا، نطفہ تھا پھر علقہ وغیرہ سے پوری ترتیب. اور اسی طرح انسان کھاتا ہے اور کس طرح چیزیں نکلتی ہے، کھانے کی جگہ ایک ہے، نکلنے کی جگہ الگ الگ ہے. سب اللہ تعالیٰ یہ اپنی چیزوں پر کیا کرے، وہ غور و فکر کرے تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نظام کے چلانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کا کلام جو ہدایت کے لیے آیا ہے، اس کلام کو کیا کرنا چاہیے؟ ماننا چاہیے. مگر لوگ اللہ باس بعد الموت کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. یا مراد اپنی نشانیوں سے اپنے غلبے کی نشانیاں جو تم کو اطلاع دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم غالب آئیں گے، یہ غلبے کی نشانیاں تم کو کیا کر لیں گے؟ دکھلا دیں گے. تمہاری ذات کے اندر تو مراد خود تم پر غالب آ جائیں گے، جیسے فتح مکہ کا مسئلہ پیش آیا کہ ان پر مسلمان غالب آ گئے. اور آفاق کے اندر، ان اطراف کے اندر، جیسے کہ اور ممالک کے اوپر مسلمان کیا ہو چکے، کس طرح یہ سب حکومت مسلمانوں کی ماتحتی کے اندر آ گئی. تو مراد آفاق سے کیا مراد ہے؟ دوسرے ممالک. اور ان کی ذاتوں سے مراد کون سی ہے؟ خود ان کا ملک کہ مکہ بھی کیا ہو گیا؟ فتح ہو گیا. قل، آپ کہیے، ارائیتم، تم بتلاؤ کہ اگر قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جیسا کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر تم اس کا انکار کرو، ثم کفرتم بھی، پھر تم اس کا انکار کرو، تو کون زیادہ گمراہ ہوگا اس شخص سے جو کھلی ہوئی، جو دور کی مخالفت میں ہے. کون زیادہ گمراہ؟ یعنی کوئی اس سے زیادہ کوئی گمراہ ہوگا نہیں. کون گمراہ ہوگا؟ من اضل الا احد، کوئی گمراہ اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہوگا اس شخص سے جو کہ دور کی مخالفت، شکا کے معنی کیا؟ خلاف، جو دور کی مخالفت کے اندر ہے حق سے. او کا ہذا، اس عبارت کو ممن ہوا فی شقاق بعید، ممن ہوا فی شقاق بعید، اس عبارت کو لائے ہیں منکم کی جگہ پر. من اضل منکم، تم میں سے زیادہ کون گمراہ ہوگا، اس کی جگہ پر کیا لایا گیا؟ ممن ہوا فی شقاق بعید. کیوں؟ ان کی حالت بیان کرنے کے لیے. خالی منکم کہنے کے اندر ان کی حالت ظاہر نہ ہوتی تو یہ کون سی حالت ظاہر کرنی ہے؟ مخالفت کی، کہ بہت زیادہ مخالف ہے، اس لیے کیا لفظ لایا گیا؟ ممن ہوا فی شقاق بعید. ہم ان قریب ان کو دکھلائیں گے ہماری نشانیاں آفاق کے اندر. آفاق جمع ہے افق کی، اطراف کے اندر. آفاق کے اندر مراد اسے کیا ہے؟ آسمان اور زمین کے حصوں کے اندر، آسمان اور زمین کے حصوں. کیا نشانیاں؟ یعنی نیرات، مراد سورج اور چاند. سورج اور چاند، نباتات، اشجار، یہ عالم اکبر، یہ عالم اکبر. ان چیزوں پر غور کریں. وفی انفسہم، اور اپنے ذاتوں کے اندر عجیب کاریگری اور عجیب حکمت سے جو تم کو پیدا کیا گیا ہے، کہ تم پہلے کیا تھے اور تم کو پیدا کیا، تم کیسے کھاتے ہو اور کیسے تمہاری سب چیزیں نکلتی ہے. ان چیزوں پر ذرا کیا کرو؟ غور کرو. اور اپنی ذاتوں کے عالم اصغر کے اندر، یہ پہلی تفسیر جو میں نے دوسری تفسیر کی کہ آفاق سے مراد دوسرے ملکوں کا فتح ہو جانا، اور انفس سے مراد خود مکہ کا فتح ہو جانا. من لطیف صنعت، عجیب کاریگری کے ساتھ، اور بدیع الحکمت، اور عجیب حکمت کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کے سامنے بات ظاہر ہو جائے گی کہ بے شک وہ قرآن حق ہے. یہاں تک ان کے سامنے بات کہ قرآن کی پیشین گوئیاں بالکل کیا ہو جائے گی؟ واضح ہو جائے گی. تو پتہ چل جائے گا کہ قرآن بالکل کیا ہے؟ حق ہے، کہ قرآن نے جیسا کہا تھا ایسا بالکل واضح ہو چکا. یہاں تک کہ ان کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ بے شک قرآن حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اتارا گیا ہے بعض کی خبر کو لے کر کے اور حساب اور عقاب کی خبر کو لے کر کے. پس وہ سزا دیے جائیں گے ان کے کفر پر، قرآن کے کفر پر، ان کے کفر کرنے پر، مشرکین کے کفر کرنے پر قرآن کے بارے میں. اور جو قرآن کے لانے والے ہیں، جو قرآن کے لانے والے، مراد اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، اس کی وجہ سے ان کو کیا دی جائے گی؟ سزا دی جائے گی. اولم یکفی بربک، کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے؟ یہ بربک یکفی کا کیا فاعل ہے، بازائدہ ہے. کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے؟ یعنی آپ کا رب کیا ہے؟ کافی ہے. انہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کے اوپر گواہ ہے، دیکھنے والے ہے. یہ انہ علی کل شیء شہید، یہ اس کا بدل ہے کس کا؟ اولم یکفی بربک، آپ کا رب کافی نہیں یعنی کافی ہے، اور تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہے. جب دیکھنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. یعنی
کیا ان کو کافی نہیں ہے، مشرکین کو کافی نہیں ہے آپ کی سچائی کے بارے میں کہ آپ کا رب کہ اس سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں، کہ آپ کا رب اس سے شیء ما تھوڑی بھی کوئی بھی چیز اس سے لا یغیب و غائب نہیں۔ اللہ سن لو اچھی طرح کہ بے شک وہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں ان کا باس کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ اللہ سن لو اچھی طرح کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمام چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں بے اعتبار علم کے اور بے اعتبار قدرت، سب کو جانتے بھی ہیں اور سب چیز طرح اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے۔ فیجازی بس ان کو بدلا دیں گے بکفر ان کے کفر کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔